آج ہم جس ٹاپک پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ بہت اہم ہے، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ ہمارے دین کا شاید سب سے اہم ٹاپک یہی ہے، اور وہ ہے شرک کیا ہے۔ تو شرک کو ہم ڈیفائن کریں گے قرآن کی روشنی میں، یعنی سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ شرک قرآن کی نظر میں کیا ہے۔ دیکھیں، اس بارے میں تو تقریباً اتفاق ہے کہ شرک جو ہے نا ہمارے دین اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہے، بلکہ تمام سیمیٹک ریلیجن جو آسمانی ادیان ہیں، یہودیت ہو گئی، عیسائیت ہو گئی، ان میں بھی شرک کو سب سے بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ بائبل یا تورات کا آپ مطالعہ کریں، وہاں بھی آپ کو یہی چیز آج بھی ملے گی کہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور تمام انبیاء نے جو ہے وہ اپنی قوموں کو آ کے جو دعوت دی ہے، اس دعوت میں ان کا جو فوکس پوائنٹ ہوتا تھا وہ یہی تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو اس کے اوپر تو امت کا کنسنسس ہے، یعنی اتفاق ہے، اجماع ہے تمام سکول آف تھاٹس کا، تمام مکاتب فکر اور مسالک کا، کہ شرک دین اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہے، نمبر 1۔ اور دوسرا یہ کہ شرک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، اور گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، شرک معاف نہیں کریں گے۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ شرک ہے کیا؟ شرک ہے کیا؟ تو کچھ شرک کی فارم یا صورتیں ایسی تھیں کہ جن میں اتفاق ہو گیا سب کا کہ یہ شرک ہے، اور کچھ میں جو ہے وہ لوگوں نے اختلاف کر لیا کہ یہ شرک ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ چیز ہم نے دیکھنی ہے، کیونکہ جب سب نے مان لیا کہ شرک اس دین میں سب سے بڑا گناہ ہے، اور شرک یعنی شرک اکبر جسے ہم کہتے ہیں، بڑا شرک کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں رہ جاتا، اور یہ کہ اگر شرک اکبر کرے گا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، یہ تو سب مانتے ہیں۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ چیزوں کو تو سب نے شرک مان لیا اور کچھ کے بارے میں اختلاف ہو گیا، تو اس میں ہم کس کو حکم اور فیصل بنائیں گے، یعنی کس سے ہم فیصلہ لیں گے؟ تو اس میں ظاہری بات ہے کہ سب سے پہلے ہم قرآن سے فیصلہ لیں گے۔ تو شروع میں ہم کچھ تمہیدی گفتگو کریں گے، اس تمہیدی گفتگو میں ہم اصل میں اختلاف کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سے مسائل ہیں کہ جن میں اختلاف ہے، یعنی کہاں جا کے اختلاف ہوا ہے کہ یہ شرک ہے کہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، شرک کو تو سب مانتے ہیں، اور شرک کی بعض صورتیں بھی سب مانتے ہیں، لیکن بعض صورتوں میں جو اختلاف ہوا ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد ہم پھر قرآن کی روشنی میں، سب سے پہلے قرآن کی روشنی میں ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن جو ہے وہ شرک کا کیا تصور دیتا ہے، یا قرآن شرک کو کس طرح سے ڈیفائن کرتا ہے۔ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ لغت اٹھا لیں، عربی لغت، اس سے شرک جو ہے اس کی تعریف سمجھنے کی کوشش کریں، اور ایک یہ ہے کہ آپ کتابوں سے شرک کی تعریف سمجھیں۔ دیکھیں، وہ بعد میں ہم وہ بھی دیکھ لیں گے، لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ قرآن نے جب شرک کا تصور بیان کیا ہے، اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ پچھلی قوموں میں بہت زیادہ شرک ہوتا تھا، اور قرآن نے تمام نبیوں کے قصص اور احوال بھی بیان کیے ہیں جو اپنی قوموں کو آ کے جو ہے وہ شرک سے ڈرایا کرتے تھے، اور قرآن نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شرکیہ جو تصورات تھے ان کے اوپر جو ہے وہ تبصرہ بھی کیا، کامنٹ بھی کیا۔ اس دور میں جو مختلف فرقے تھے، جیسے مشرکین تھے، اسی طرح کرسچینز تھے، عیسائی تھے، ان کے اندر شرک تھا، یہود ان کے اندر شرک تھا، مشرکین مکہ میں شرک تھا، اسی طرح کواکب پرستی تھی، یعنی جو ستاروں کو پوجا کرنے والے تھے، ان کا جو ہے وہ شرک کا ایک پورا جو ہے وہ دین تھا۔ تو اس پہ قرآن نے تبصرہ کیا، شرک کی کچھ صورتوں کو قرآن نے ہائی لائٹ کیا، تو گویا قرآن نے شرک کا کوئی تصور دیا ہے۔ اس دور میں کچھ رائج شرک تھا، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کی روشنی میں ہم پھر یہ دیکھیں گے کہ قرآن کی نظر میں شرک کیا ہے۔ یہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہم دیکھیں گے کہ احادیث کی نظر میں، احادیث کی روشنی میں شرک کو کیسے ڈیفائن کیا گیا، شرک کی کیا فارم ہے، شرک کی کیا صورتیں ہیں۔ اور تیسرا ہم اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں ائمہ دین، اور خاص طور پہ چونکہ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں، سب کانٹیننٹ میں، ایک تو ویسی شرک جو ہے وہ پوری دنیا میں بہت زیادہ ہے، لیکن سب کانٹیننٹ میں ویسی بہت زیادہ ہے، کیونکہ ایک پرانی تاریخ ہے ہندوؤں کی 4000 سال کی، اور وہ ایک مشرکانہ تہذیب تھی، اور اس مشرکانہ تہذیب کے اثرات جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر بھی پڑے، کیونکہ ہم ہزاروں سال سے ہندوؤں کے ساتھ رہتے چلے آ رہے ہیں بر صغیر پاک و ہند میں۔ تو بہرحال وہ قومیں جو ہے وہ ایک دوسرے کو متاثر تو کرتی ہیں۔ تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ بر صغیر پاک و ہند میں جو خاص طور پہ رائج فقہ ہے، یعنی فقہ حنفی،
ویسے تو یہاں پہ اہل حدیث کی بڑی تعداد ہے، اس کے علاوہ اہل تشیع بھی ہیں، لیکن یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ میجورٹی جو ہے وہ فقہ حنفی کی ہے، اور فقہ حنفی میں ان کے پھر آگے دو مسالک ہیں، ایک بریلویت اور ایک دیوبندیت۔ بریلوی اور دیوبندی یہ بیسیکلی ایک ہی امام کو فالو کرتے ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ٹھیک ہے، دونوں ایک ہی امام کے جو ہے وہ مقلد ہیں۔ تو خاص طور پہ فقہائے احناف کا جو ہے وہ ہم تصور وہ ہم واضح کریں گے اپنے تیسرے سٹیپ کے اندر۔ پہلے قرآن کی نظر میں شرک کیا ہے، پھر احادیث کی روشنی میں، اور تیسرا فقہا، اور ان میں بھی فقہائے احناف خاص طور پہ۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب کانٹیننٹ کے لوگوں سے مخاطب ہے، اور سب کانٹیننٹ میں میجورٹی جو ہے وہ فقہائے احناف کو فالو کرتی ہے، تو ان کے سامنے یہ رکھنا بہت ضروری ہے کہ بھائی آپ کے فقہا کیا کہتے تھے، اور آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، یا آپ کے کیا عقائد اور کیا بیلیف ہیں۔ باقی اصل بات تو یہی ہے کہ ہمارے لیے اصل جو چیز حجت ہے، جو بائنڈنگ ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔